ایک مکمل ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے آنے والے عاشقان رسول اس وقت جو سردار آباد میں جمع ہیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ کون سے ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ہیں؟ تیسرا مقام میر پور کے جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کو بعض اوقات مدنی مذاکروں سے پہلے مختلف مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں۔ آپ کو ایک بڑی اہم حکایت ہے، سبق آموز حکایت آپ کو سیکھنے کے بہت سارے مدنی پھول ہیں اس میں۔ آئیے آپ کو ہم امیر علیہ سنت کی آواز کی یہ حکایت مختلف مناظر کے ساتھ دکھا رہے ہیں۔ بچھو کے کاٹنے پر صبر۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا۔ صبر کے بارے میں آپ نے بیان شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک بچھو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک پاؤں پر مسلسل ڈنک مارتا رہا، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پرسکون رہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس کو ہٹایا کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے اللہ پاک سے حیا آ رہی تھی کہ میں صبر کا بیان کروں لیکن خود بے صبرا بنوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں، اعمال وزن کرنے کی میزان، یا اس کا نام اعمال کھولوں۔ مدنی پھول، شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے صبر یعنی رکنا فرض ہے۔ ناپسندیدہ کام جو شرعاً گناہ نہ ہو اس سے صبر یعنی رکنا مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی اللہ علی تعالی محمد۔ علی مدنی چینل محمد۔ دیکھتے رہیے۔ آپ نے یہ www.ilyasqadhi.com جو ہے یہ آپ یہ ایڈریس دیکھ رہے ہیں، یہ امیر علیہ سنت کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے۔ آپ کے 30 سیکنڈ کے مدنی گلدستے جو آج کل تو 2 یومیہ جاری ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ اس جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے بھی وہ آپ کو مل جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کی حکایتیں، امیر علیہ سنت کی کتب و رسائل، امیر علیہ سنت کے سلسلے، اور امیر علیہ سنت کی کتابیں، ترجمے، تذکرہ اور کئی چیزیں آپ کو امیر علیہ سنت سے ریلیٹڈ یہاں ملیں گی، اور انشاءاللہ الرحمن یہ مزید ڈیولپ ہو کر ایسا ہوگا کہ آپ کو کافی چیزیں اس میں جو امیر علیہ سنت سے ریلیٹڈ آپ چیز چاہتے ہوں گے، آپ ہماری اس ویب سائٹ پر آئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ملیں گی۔ آپ نے ابھی جو ہے وہ ایک حکایت امیر علیہ سنت کی آواز میں سنی تھی، آئیے آپ کو جانشین امیر علیہ سنت کی آواز میں کہ ہم مدنی گلدستہ جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ یکایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سفید نورانی رنگ کے جانور پر پڑی، اور دیکھتے کیا ہے کہ وہ جانور دریا کی میلی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، جس سے اس کا بدن میلا ہو گیا۔ پھر وہ جانور وہاں سے نکل کے دریا میں نہاتا ہے، جس سے وہ پھر اجلا ہو جاتا ہے، یعنی چمک جاتا ہے۔ یہی عمل اس جانور نے 5 مرتبہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانور کے اس فعل سے تعجب ہوا، تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو تعجب میں دیکھ کر فرمایا کہ یا حضرت، یہ جانور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا ہے یہ امت محمد کی نمازیوں کی مثال ہے، اور یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال ہے، اور دریا ان کی نمازوں کی مثال ہے۔ یہ کیچڑ میں لوٹا اور نہا کر پاک و صاف ہو گیا۔ اسی طرح امت محمدیہ کے گناہگار ان 5 نمازوں کے سبب اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہماری کس قدر سعادت مندی ہے، ہماری کس قدر خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نماز فرض فرمائی، اور بتقاضائے بشریت جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ نماز کی برکت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیتا ہے، اور یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بے حد کرم ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے اس کرم کے خزانے کو نہ لوٹے وہ بھی کس قدر بد نصیب اور محروم ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں سوالات کے جوابات کی ضمن میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. مفت کا ثواب ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ہے, ختم ہو جائے گا. اور یہ 1 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, سیکنڈ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے. یاد رکھیں مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. افطاری سامنے آ گئی, کھانا آ گیا اور اب اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو کھانے پینے کے لیے, افطار کرنے کے لیے, سحری کے لیے, سونے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. ثواب کی نیت سے اب بھی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں, کر لیجئے. کچھ ذکر و درود کر لیجئے, چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیجئے. اب افطار کرنے میں, کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زید السلام پیج نمبر 12. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ پاک کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے, وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا یعنی اس کا ثواب دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی, افسوس کی کیفیت ہوگی, اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ثاقب ہے, میں پی آئی بی سے گفٹ شاپ سے بات کر رہا ہوں. ایک سوال تھا کہ جس طرح ہم لوگ یہ فریم وغیرہ آیات بیچتے ہیں, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے فریم لگے ہوئے, ہم لوگ یہ بیچتے ہیں. جس طرح میں کھڑا ہوں اینگل سے, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح بیچنا ٹھیک ہے, میری پیٹھ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آپ رہنمائی کر دیں یہ گناہ یا نہیں؟ پیٹھ تو ہو رہی ہے, نظر ہی آ رہی تھی, تو یہ ادب کے خلاف ہے, گناہ نہیں ہے, بچنا اچھا ہے. جی بے ادبی نہیں ہے. یہ دکانداروں کے لیے رعایت. قاعدہ اور اصول یہی ہے کہ عرفاً جس کو بے ادبی کہا جائے, تو اب اس طرح کھڑے ہونے کو اگر تو بے ادبی شمار کیا جاتا ہے, کہیں لگتا ہے کہ بے ادبی لگتی ہے تو اس کو بے ادبی کہا جائے گا, ورنہ پھر بے ادبی میں شمار نہیں ہوگا. یہ عام آدمی جو تھوڑا بہت شعور رکھتا ہوگا اس کو بے ادبی کہے گا. فتح رضویہ شریف میں جزیہ موجود ہے کہ یہاں تک کہ مقدس مقامات کی تصاویر, ان کو بھی پیٹھ کرنے میں اعلیٰ حضرت نے بے ادبی کا ہی حکم دیا. اب وہ اس وقت کا تھا, آج کل اب بچے بچ نہیں سکتا. اب بے ادبی اور گناہ تو نہیں ہے, خیر بچ نہیں سکتا. اب چاروں طرف اس نے بچ تو سکتا ہے, جذبہ ہو تو. قد آدم سے اوپر یہ اس طرح کی چیزیں لگائے فریم میں. اب قدموں کی طرف لگانے کی ضرورت کیا ہے, نیچے نیچے. اوپر دیوار میں ہے لیکن پیٹھ ہو رہی ہے نا, یعنی اوپر سجا کر رکھے. باقی وہ بہرحال یہ کہ جو کچھ مطلب ہو رہا آپ کے سامنے ہو رہا, گناہ بہرحال نہیں ہے.
اور ہو سکتا ہے عرفن مفتی صاحب تو یہی فرما رہے کہ چونکہ اس پہ عرف ہے کہ پیٹ کر رہے ہیں لوگ اور اس سے بچنا بھی بہت مشکل ہے، تو یہ بے ادبی بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے والد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے. میرے والد محترم حج کے لیے گئے تھے، میں تو سال 2 سال 1.5 سال کا ہوں گا. یہ پتہ چلا تھا کہ مینا میں بہت لو چلی تھی، ان دنوں اموات کافی ہوئی تھی، یہ کہتے ہیں لو کی وجہ سے، سن اسٹروک. تو میرے والد صاحب بھی لاپتہ ہو گئے تھے، اور بھی لاپتہ ہو گئے ہوں گے لو میں لوگ، وہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے، جو کچھ ہوا ہوگا حاجیوں میں. تو اس وقت ایسے انتظامات نہیں تھے جو اب ہیں. اب تو اے سی لگے ہوئے ہیں مینا کے خیموں میں، پہلے شاید پنکھے بھی نہ ہوتے ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ پھر ڈھونڈنے سے آخر کار وہ جدہ شریف کے ہاسپٹل میں ملے والد صاحب، جو ان کے ساتھ دوسرے حاجی تھے. تو ہمارے گھر کا فرد تو تھا نہیں، میں بھی چھوٹا تھا، میرا بھائی بڑا وہ بھی کچھ 10-12 سال کا ہوا اس وقت. یہ مطلب ہاسپٹل میں ملے لیکن وہ انتقال فرما گئے. اور وہیں ان کو جدہ شریف میں انڈرسٹوڈ، یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جدہ شریف ہی میں، جدہ بڑا شہر ہے، وہاں بھی قبرستان ہے، تو وہاں ان کی تدفین ہوئی ہوگی. تو اب مزار کا تو وہاں ویسے تصور نہیں ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات بھی وہاں نہیں رہنے دیے جاتے، نہیں رہنے دیے گئے، سب شہید کر دیے گئے. تو اب یہ کہ وہ عام عوام کے مزارات کا تو تصور ہی کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر اللہ کرنا کیسا؟ یہ ہمارے مساجد میں ہے، کئی مساجد میں عرف ہے. یہاں بھی بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم لوگ کیوں نہیں کہتے ایسا. تو اس میں اتنی مدھم آواز سے ذکر کیا جائے کہ جس سے کسی نمازی کو پریشانی نہ ہو. تو اب اگر ہم عوام میں یہ زور سے پڑھتے ہیں نا ذکر، عوام مدھم آواز نکالے گی نہیں. امام کے پاس مائک ہوگا، اور مائک پر لا الہ الا اللہ پڑھے گا. اچھا، پھر عوام اور زور سے زور لگائے گی، جوش ہوتا ہے خاص کر رمضان میں اتنے ساروں میں. اب جس کو پوری نماز ملی نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے رکعت بھول جائے، پریشان ہو جائے، اس کی توجہ بٹ جائے. تو اس لیے اتنی مدھم آواز سے پڑھنا اس میں منع نہیں ہے کہ جس سے نمازی کو تشویش نہ ہو. قاعدہ یہی ہے. اور بلند آواز سے پڑھنا کہ جس سے نمازی کو پریشانی ہو، تشویش ہو، یہ جائز نہیں. یہ ایک قانون قاعدہ، یہ فتح رضویہ شریف میں اس طرح کا مسائل لکھے ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حکایت فتح رضویہ شریف میں ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی شریف میں زور زور سے ذکر کر رہا تھا. تو اس کو بولا کہ یہاں نہیں، اس کو مسجد سے باہر، کہ یہاں لوگ نمازیں پڑھ رہے تم زور زور سے لگے ہوئے ہو. تو اس لیے وہ موقع محل کے حساب سے ہو. تو نماز کے بعد یہ ذکر مسجدوں میں رائج ضرور ہے. اب ان کو روک نہیں سکتے، بڑے بوڑھے جو ہیں وہی شاید ہو سکتا ہے کہ بگڑے. تو یہ سوال بھی چلو اب تک کر دیا، تو اس یہ اب یہ جا کے سمجھائیں گے ان کو، پھر مسائل کھڑے ہوں گے. حوالہ میرا دیں گے، یہ پھر دعوت اسلامی کے خلاف کریں گے. تھوڑا بہت درس وغیرہ ہو رہا ہوگا فیضان سنت کا، ہو سکتا ہے اس کو بھی یہ رکاوٹ کریں. تو اس لیے آپ سمجھا نہیں سکیں گے. عوام کے علماء بھی نہیں سمجھا سکتے ان لوگوں کو. علماء سمجھتے ہوتے ہیں مسائل کو، نہیں سمجھا سکتے. بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، ان میں بالکل پتھر کی لکیر کی طرح باپ دادوں کے وقت سے آ رہا ہے، کسی نے منع نہیں کیا. تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ تو ذکر سے تو ہم نے منع کیا ہی کب ہے؟ نہ تو اونچی آواز، ایسی اونچی آواز جس سے نمازیوں کو پریشانی ہو، اس سے منع کیا ہے. ہم نے منع نہیں کیا، شریعت نے منع کیا ہے. تو یہ سارا سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد راحیل ہیں، کہتے ہیں کہ امام مسجد کے جو امام ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھ کر اذان، اقامت و امامت کر سکتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کر، یا اعتکاف کی حالت میں.
इमामत, इमाम मस्जिद। हाँ इमाम मस्जिद इत्तिकाफ कर सकते हैं, नमाज पढ़ा सकते हैं, खुतबा दे सकते हैं, सब कुछ तो कर सकते हैं, सब मस्जिद में ही तो हो रहा है। अजान, अजान अगर फिनाए मस्जिद में अजान देना है तो कोई हर्ज नहीं है। मनारा ये भी फिनाए मस्जिद होता है। अब तो मनारे में जाने की जरूरत ही नहीं रहती, जाते ही नहीं लोग। अजान भी अब तो, हाँ अलबत्ता ऐन मस्जिद में अजान देना तो सुन्नत नहीं है, फिनाए मस्जिद में दे सकते हैं अजान। तो कई मस्जिदों में अलग से एक जगह बनी होती है अजान के लिए, जो फिनाए मस्जिद में होती है, वहां वहां भी जाने में कोई हर्ज नहीं है मोतकिफ के लिए। घर में तोते रख सकते हैं, जबकि रास्ता उस जगह का मस्जिद के अंदर से हो, मस्जिद के बाहर से हो ना, खारिज मस्जिद से, तो नहीं जा सकते। मस्जिद में तोते, घर में तोते रख सकते हैं। कोई हर्ज नहीं है। सुस्ती की वजह से अगर तरावी छोड़ दिया तो कैसा? बुरा किया और आदत बनाई तो गुनाहगार हुआ। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। अगर मुंह में सौंफ का जर्रा फंस जाए तो उस सूरत में नमाज हो जाएगी? हो जाएगी, लेकिन निकाल देना चाहिए कि मुंह में कोई जर्रा होता है ना, तो इससे चूंकि फरिश्ते मुंह पर मुंह रखकर तिलावत सुनते हैं तो उनको सख्त तकलीफ होती है इससे। कोई चीज़ अगर मुंह में फंसी हुई हो, अभी इफ्तार करते हैं तो कुछ और चीज़ें फंसी हुई होती होंगी, सब खिलाल तो करनी रहे होते हैं, तो ये फरिश्तों के लिए सख्त अजियत का बाइस है। मुंह साफ होना चाहिए और कोई जर्रा भी, बोटी का जर्रा या कोई भी गिजा का, जैसे ये सौंफ वगैरह, ये नहीं फंसी हुई होनी चाहिए। तो इसीलिए हम वो पानी की तरगीब देते हैं। जब मुंह साफ करने की नौबत नहीं आ रही तो बंदा पानी पी ले, पानी नहीं फंसता दांतों में, फिर नमाज पढ़ के अल्लाह ने जो दिया वो खाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नेक औलाद के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए? यानी औलाद नेक ही पैदा हो, ये तमन्ना होनी चाहिए, या औलाद नेक हो? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नेक और बद का कैसे अब ये क्या, मादरजाद औलिया भी तो हुए हैं, गौस पाक मादरजाद वली थे, तो इसमें ये क्या हरज नहीं है दुआ करने में कि नेक बच्चा पैदा हो? माँ बाप को क्या करना चाहिए इसके लिए? माँ बाप को नेक होना चाहिए, क्योंकि वो नेक बीज जो होता है ना, अच्छा बीज अच्छा फल लाता है। माँ बाप अगर बेनमाजी होंगे, बिगड़े हुए होंगे, तो जरूरी नहीं है कि इनका बीज जो है वो अच्छा फल लाए। एक मसला इस पर हमने काफी कलाम किया है, यहाँ पर काफी मदनी फूल अमीर सुन्नत ने भी दिए हैं, लेकिन एक बार फिर आया है तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए कुछ आप मजीद मदनी फूल दे दें। कि सवाल ये किया है कि बीवी और माँ की ना बनती हो तो अब बंदा क्या करे? सास बहू की ना बनती हो तो इसमें बस वो दोनों से इंसाफ करना है, और इसमें इंसाफ करना तो ज़ाहिर आता नहीं है, वो गुस्सा ही आता है बंदे को। जनरल बात कर रहा हूँ। तो कभी तो ये कि माँ की बातों में आकर बीवी पर टूट पड़ेगा, कभी बीवी का अगर वो ज्यादा ही कुछ तरकीब है दोस्ती की तो फिर वो माँ की खैर नहीं है, फिर नतीजतन ये कि टूट फूट होती है घर की। इसलिए ऐसे मौके पर इंसाफ से काम लेना है और नरमी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। और अगर कुछ नहीं कर पाता, उसको लगता है कि मेरी कुछ चलेगी नहीं और उल्टा मसाइल खड़े हो, तो फिर खामोशी। इसमें यह कि बीवी से अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है। अगर तरकीब आउट हो रही है माँ की तरफ से तो बीवी, ये बाज़ औक़ात होता भी है सर कि मियाँ बीवी आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ले कि मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, तुम समझ जाना कि मैं माँ से बिगाड़ूंगा, तुम रह नहीं सकोगी, तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लो। इस तरह भी हो सकता है। कभी ये भी हो सकता है कि मैं, अब ये पता नहीं दुरुस्त है या नहीं है, कि कभी हो सकता है कि मैं तुमको डांटूं ताकि मेरी माँ ठंडी हो जाए, तो तुम समझ जाना कि ये सोनी कजिया है। अब ये शरन कैसा है ये मुफ्ती साहब बताएंगे, इससे तरकीब अच्छी बन जाएगी।
آپ جس طرح فرما رہے نا کہ بیوی سے یوں کر لے، بیوی سے یوں کر لے، بیوی اگر بیوی سے اتنا کر سکتا ہوئے نا تو شاید ماں ساس و بہو کا جھگڑا نہ ہوئے ہو. بیویاں بعض بہت سمجھدار ہوتی ہیں، بہت سمجھدار ہوتی ہیں. ہر بیوی بیوقوف نہیں ہوتی، بہت سمجھدار بھی عورتیں ہوتی ہیں اور وہ پورا گھر پہ راج کرتی ہیں. تو ساس سے انڈرسٹینڈنگ نہ کر لے. بعض اوقات نہیں ہو پاتی. اصل وہ عمر کا اتنا تفاوت ہوتا ہے کہ وہی میں نے ابھی کلمہ پڑھنے کا زور زور سے بتایا نا کہ بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، پتھر کی لکیر، یہ ایک جدی پشتی سلسلہ ہے. یہ ان مولاناؤں کو کیا سمجھ پڑے نئے نئے، یہ مطلب یوں ہے، اس کا یوں ہے، یہ مطلب بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر بہرحال یہ کہ اس لیے وہ ساس جو ہوتی ہے نا، یہ بیچاری اس کی ایج فیکٹر ہوتا ہے. عام طور پہ اس کی عمر بڑی ہوتی ہے. جوان ساس تو ہوتی ہی نہیں، جوان ساسوں کی تو لڑے گی بھی نہیں. تو اس طرح مطلب یہ اگر انڈرسٹینڈنگ جائز ہو کہ بیوی کو تھوڑا جھاڑے ماں کے سامنے، چپ کر، مت آواز نکالنا، نہیں تو خبردار. اس طرح یہ کر سکتا ہے کہ نہیں شرن، بس وہ سانس ٹھنڈی ہو جائے گی کہ میرا بیٹا بڑا سادہ. بیوی کی ہنسی نکل گئی تو یہ یوں کرنے جاوے انڈرسٹینڈنگ کے بعد کہ میں یوں کروں گا، نہیں یوں کرنا اس کو نہ آوے، کرنے جاوے نا بیوی کی ہنسی نکل جاوے تو بیوی بیوی ہنس پڑے تو کہ یہ اس کو تو کرنا تو آتا نہیں ہے. ڈرامہ ہو رہا ہے. نہیں تو بھی وہ پھر تو دونوں کام پوری ساس، سانس اتنا نہ سمجھے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. پھر دونوں کام ساس کرے گی اٹھ کر، اس کے ساتھ بھی کرے گی، اس کے ساتھ بھی کرے گی. تم دونوں مل کر میرے کو کیا بنا رہے ہو. خیر اگر ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے میاں بیوی کے درمیان تو میرا خیال ہے، ممکن تو ہے، ہاں میرا خیال ہے گھر ہوگی بھی کئی ایک کی ایسا کرتے ہوں گے یار، اور گھر چل رہا ہوگا. کیونکہ ماں سے بگاڑا نہیں جا سکتا، تھانے میں رہ کر ایس ایچ او سے بگاڑ نہیں سکتے. ہاں وہ ترکیب بنانی پڑے گی. ماں سے بگاڑا تو پھر وہ یا تو وہ الگ پھر رہنے کی نوبتیں، وہ جھگڑے اور بد دعائیں، تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی، میرا نافرمان ہے، پھر ماں بد دعائیں دے گی اور پھر پکڑ پکڑ کے پڑوسیوں کو بولے گی، رشتہ دار میرا بیٹا بڑا نالائق ہے، بیوی نے اس پہ کچھ کروا دیا ہے، اب بیوی کا لٹو ہو گیا ہے، مجھے پوچھتا نہیں ہے، میں بیمار پڑتی ہوں تو دوا نہیں دیتا، مجھے جھاڑتا ہے. بس دعا کرو کہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے. یہ چڑیل جب سے آئی ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے. وہ جادو کرواتی رہتی ہے، مسلح پر بیٹھے بیٹھے پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہتی ہے. یعنی نماز بھی پڑھے گی، تسبیح پڑھے گی تو وہ ساس کو یہ لگے گا کہ یہ وظیفہ کھینچ رہی ہے اور یہ ہم پر جادو کر رہی ہے گھر میں. یہ ہے مطلب اس طرح کی بالکل یعنی کہ جہالت ہے لوگوں میں کہ نماز پڑھے گی بیچاری، ورد پڑھے گی اور سانس تو لے گی نا، اور ادھر ادھر دیکھے گی بھی بیچاری، کیا کرے گی. اب قفل مدینہ تو سب نہیں لگاتے نا کہ یہ بیٹھے بیٹھے یوں ہی پڑھے. تو اب یہ دیکھے گی تو سانس سمجھے گی میری طرف دیکھا ہے اور یہ آستے سے سانس بھی اس کو زور سے ہی لگے گا، لیا ہے کیا، یہ مجھے پھونکا ہے، اب میری خیر نہیں ہے. ہاں پھونکتے ہی میرے سر میں تھوڑا سا درد اٹھا تھا، یہ نفسیاتی طور پر. تو اب یہ کہ مشکلات در مشکلات در مشکلات در مشکلات، اور آخر 1 2 3 حالات ایسے بگڑتے ہیں بعض اوقات کے بس سانس ہوتی ہے. ماں کا رول الگ ہوتا ہے. یعنی کسی نے اس کا تجزیہ کیا تھا کہ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کا رول کیا ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے تو اس کا رول کیا ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے تو اس کا رول کیا ہوتا ہے، جب ساس بنتی ہے تو رول کیا ہوتا ہے. تو اس نے تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ جب ساس بنتی ہے نا تو وہ بدترین رول ہوتا ہے اس کا. یہ کہ جنرل بات اس نے کسی نے تجزیہ کیا تھا. تو ضروری نہیں ہے، بعض ساسیں بہت اچھی ہوتی ہیں جو بہو کو بیٹی کی طرح رکھتی ہیں، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان کی، یعنی بیٹے کو دونوں مل کر سیٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایسے بھی ہوتا ہوگا. تو اس لیے وہ ہر ساس یعنی کہیں کوئی برا نہ مان جائے. جب کوئی بھی ہوگی عورت ساس تو بننا ہی پڑے گا نا اس کا، اگر بیٹا ہے تو اس کا آج نہیں تو کل. تو ساس از بیڈ یہ نہیں ہے کہ ساس بری ہی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے. یہ جنرل بات ہے. پتہ نہیں ساس بنتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے. سگی خالہ بھی ہوگی، آپس میں رشتہ ہوا ہے، اب یہ خالہ اپنے بھانجی کی ساس بنی تو اب یہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اب وہ خالہ نہیں رہتی، اب ساس ہوتی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہرحال ساس کو بھی انصاف کرنا چاہیے، ماں کو بھی انصاف کرنا چاہیے، بیٹے کو، بہو کو، بیوی کو، میاں کو، سب کو انصاف عدل سے کام لینا چاہیے. کوئی کسی پر ظلم نہ کرے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہیں اور مظلوم فائدے میں ہے. اس وقت مظلوم کی چاندی ہوگی اور ظالم اس وقت رسوا و ذلیل ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اس وقت اس کے پاس پاورز ہوں. قیامت کے دن کوئی کسی کی نہیں چلے گی، مظلوم کی چلے گی، یہ یاد رکھیے گا. اس وقت مظلوم کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے آپ تو کبھی بھی کسی غریب کو یا بیچارے مطلب پست کو جو دبا ہوا ہو اور آپ کا ملازم ہے مثلا یا آپ کے ماتحت ہے، اس پر کبھی بھی ایسی سختی نہ کریں جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، ورنہ وہ ظلم میں جا پڑے گی تو آپ پھنس جاؤ گے. اللہ ہم سب کو ظلم سے بچائے. اس میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی تعالی محمد. علی. امیر سنت نے جو وضاحت فرمائی ہے اس میں جو لڑکے کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ سامنے آیا نا. مرد کا جو ایک کردار ہے کہ اس نے کتنی حکمت عملی کے ساتھ و شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے امی کو بھی اس نے ترکیب میں رکھنا ہے اور اپنی جو بچوں کی امی ہے، بیوی ہے اس کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونے دینی. تو یہ حکمت عملیاں آنی چاہیے ہمارے یہاں، کیونکہ یہ ہر کوئی تو شادی شدہ ہے نہیں کہ یہ اس کا ایک میٹر ہو، لیکن پھر بھی ہزاروں لوگوں کو یہ موضوع جو ہے نا وہ اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے. لیکن جو شادی شدہ نہیں ہے ان کو بھی ان تمام تر باتوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ شادی سے پہلے کوئی یہ باتیں سمجھاتا نہیں ہے کہ شادی کے بعد تم کو گھر چلانا کیسے ہے. وہ ان کو یہ سمجھائی نہیں جاتی چیزیں عموماً گھروں میں، نہ بیٹی کو سمجھائی جاتی ہے نہ بیٹے کو سمجھائی جاتی ہیں. اس موضوع کو سمجھانے کے بجائے شادی کر کے دونوں کو حالات کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ تیرنا سیکھنے کے بجائے ان کو سمندر میں دھکا مارا جاتا ہے اور کہا ہاتھ پیر مار کے تم نکل گئے تو نکل گئے، ڈوب گئے تو ڈوب گئے. تو گھریلو حالات اور معاملات میں کیسے نپٹا جا سکتا ہے، اس کی اصل تربیت بچوں کی ہوتی ہے ماں باپ کے سامنے. یعنی جب یہ اپنے والد کو اور اپنی امی کو دیکھتے ہیں نا، یہ ان کا سمجھے کہ مستقبل کا رول ہوتا ہے کہ ہماری امی تو یوں کیا کرتی تھی تو ہمارے ابو تو یوں کیا کرتے تھے. تو گھر میں اگر ماں باپ کا رول اچھا ہونا، ایک دوسرے کی عزت، محبت، احترام، حکمت، تو جب شادی کے بعد اولاد اپنے گھر بساتی ہے تو اس کے سامنے اس کے ماں باپ کا کردار سامنے ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کتنی محبت سے، پیار سے اور احترام سے ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اچھا، اب دوسرا سوال یہ آ گیا ہے، اب یہ چونکہ اب سوشل میڈیا پر اب یہ باتیں جا رہی ہیں تو سوال یہ آیا کہ اگر ماں اور بیٹی کی نہ بنتی ہو تو؟ ماں اور بیٹی کی بھی نہیں بنتی، بعض بیٹی بھی زبان دراز ہوتی ہے. اس میں شاید عموماً بیٹی کا زیادہ قصور ہوتا ہوگا، ماں کا کم، کیونکہ ماں ہے نا، ابھی ساس نہیں بنی ہے. تو اس لیے وہ بیٹی کو چاہیے کہ ماں کے حقوق کا خیال رکھے اور ان سے آواز بلند نہ کرے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرے. جب ماں آئے تو تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے، ماں کے ہاتھ چومے، پاؤں چومے، کہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینے کے مترادف ہے. کہ حدیث پاک میں کہ جس نے اپنی ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازہ چوما. تو یوں مطلب یہ کہ ماں کا احترام کرے گی، ماں بیٹی کی کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی. اسی طرح بہو بھی اگر ساس کا احترام کرے گی نا، اور بہو ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے گی ایک رہن سہن میں، اور اصل ماں تو خیر نہیں ہو سکتی ساس، لیکن یہ کہ جس طرح ماں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے کہ اب میری ماں یہ ہے، تو بھی جھگڑے انشاءاللہ نہیں ہوں گے. عام طور پہ تالی دعا سے بچتی ہے. اب اس وقت مشکل یہ ہے کہ ساس بھی سن رہی ہوگی، بہو بھی سن رہی ہوگی، بیٹی بھی سن رہی ہوگی، ماں بھی سن رہا ہوگا، ہو سکتا ہے بیٹا بھی سن رہا ہو. اب یہ پورا مضمون سن نہیں پائے ہوں گے. دیکھ تجھے سمجھا رہے ہیں، دیکھ دیکھ، تنگ کرتی ہے نا، سن سن کیا بولتے ہیں. اب وہ اس میں وہ سن ہو جائے گی پوری، سمجھے، سن نہیں پائے گی. یہ ہو چکا ہوگا، اس کا تو حل بھی نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، یہ گھروں میں ہو رہا ہوگا.
اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ جو اس وقت تو جو بیان ہو رہا ہے نا بس تو اس کی طرف بندہ کان دھرے. تبصرے اگر بات کو کرنے تو بات کو آدمی کرے. دوران بیان تبصرے نہیں ہونے چاہیے. گھروں میں سننے میں یہ فرق ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے تو یہاں یہ تبصرے نہیں کر رہے ہوں گے لیکن پھر یہاں بھی ٹھیک ہوتے ہیں. یہ اشارے کر رہے ہوں گے گھٹنا مارا, دیکھ دیکھ کیا بولا. تو اس میں وہ گھٹنے پر ہاتھ مارا, ران پہ ہاتھ مارا, اس میں وہ جو بولنا تھا وہ بولنے والا بول کر آگے نکل گیا اور دونوں رہ گئے بیچارے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, بس کان لگا کے سننا چاہیے تو فائدہ زیادہ ہوگا. ورنہ وہ ہاں کا نہ ہو جائے گا, نقصان ہوگا. اگر اس دوران بات چیت اور اشارے اور کنایے سے آپ ترکیبیں بناتے رہیں گے نا تو نقصان ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی ضرور عرض کرتا چلوں کہ اس پوری وضاحت میں کسی کی فیور نہیں ہوتی, بلکہ یوں سمجھیے کہ گھر گھرستی کے آداب بیان کیے جاتے ہیں کہ گھر کیسے چلے گا, اور ہر ایک کو اس کے لیے حکمت اور ہر ایک کو اس کے انداز کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس میں اللہ کرے کہ ہم اپنے اوپر لینا شروع کریں کہ ہم کیسے ہمیں رہنا ہے. اب دوسرا سوال یہ آتا ہے, یہ عبد القیوم صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں اکثر رشتے تو غلط فہمیوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں, تو کیا گھروں میں غلط فہمی کی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں؟ غلط فہمیاں بالکل غلط فہمیوں کی وجہ سے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا. بالکونی میں کھڑی ہے تو بولیں گے وہ سامنے کھڑکی میں لڑکا ہوتا ہے تو اس سے ترکیب بنا رہی ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا مطلب یہ وہمات پالتے ہیں, تہمتیں رکھتے ہیں, گناہوں کا ڈھیر لگتا ہے اور گھر کا پرخ چڑھ جاتے ہیں گھر کے. اس لیے وہ بدگمانی کا علاج ہو جائے نا تو بھی انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, گھر زوردار چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد قاسب عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کی رمضان المبارک میں عشاء کی جماعت رہ جاتی ہے اور وہ مسجد میں آ جاتا ہے, اب وہ تراویح کی جماعت کے دوران اپنی عشاء کی نماز ادا کرتا ہے. اب آیا کہ وہ بقیہ تراویح کی جو رکعتیں رہ گئی ہیں وہ ادا کرے گا, یا پھر جماعت کے ساتھ پڑھ کر جو بقیہ رکعتیں اس کی تراویح کی رہ گئی تھیں وہ ادا کرے گا؟ دونوں صورتیں درست ہیں. چاہے تو پہلے وہ تراویح کی بقیہ رکعتیں ادا کر لے, چاہے تو بعد میں ادا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور بہتر یہ کہ وتر تراویح کی 20 رکعتیں پوری کرنے کے بعد ادا کی جائیں. میرا نام محمد حمزہ ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے دکانوں سے ادھار لیا ہوا ہے مگر میں بھول چکا ہوں اب مجھے ادا کرنا ہے, اس بارے میں ارشاد, میں کیا کروں؟ ظن غالب سب معلوم کرنے میں رسک بہت ہے. حالات سے تو بول دے گا ہاں برابر ہے, تم پر 50,000 میرے نکل رہے ہیں. اب اس کو بیچارے کو یاد ہی نہیں ہے تو گلے پڑ جائے گا. اب یہ آپ کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے, اسی طرح پتہ چلے گا. ظن غالب کرے اگلے کے پیسے بیچارے کے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ یوں ادھار لے کے دکانوں سے کوئی ادھار لے کاروبار کے دوران اور بھول جائیں. عام طور پہ لکھی ہوتی ہیں چیزیں, تو جس کا کاروبار, ظاہر سی بات ہے کہ ایک تعداد ہی ہوگی جہاں اس کا کاروبار ہوگا, اور ادھار ویسے بھی مخصوص ہوتا ہے. تو معلومات کریں گے, ظن غالب سے بھی بہت سارا ہو جائے گا اور معلومات سے بھی پتہ چل جائے گا. ہاں یہ انکوائری کرنی چاہیے کہ کس کس سے کاروبار تھا اور کتنا, کس کے پاس کتنا, وہ لکھت پڑھت اور پروف کے ساتھ, مطلب اگر ثابت ہو جاتا پیسہ تو آپ پیمنٹ کر دیں. اور اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے کس کس سے ادھار لیا اور وہ یا جس سے لیا وہ غائب ہے, نہ اس کی اولاد ہے, کچھ بھی نہیں, تو اب ظن غالب کریں کہ لیا ہے, کس کا لیا ہے, کتنا لیا ہے. تو یہ سب ادا تو کرنا ہوگا, خالی توبہ کافی نہیں ہے.
तौबा भी करनी होगी, जबकि नीयत खराब थी और चट कर गए थे। अब अच्छी बात है कि नदामत हुई है, आखिरत का खौफ पैदा हुआ है, तो भरूंगा तो, लेकिन वो उस वक्त तो गुनाह हो चुका ना कि चट कर गए, इसकी तौबा भी की जाए। और ताखीर बिला वजह जो सख्त ताखीर, इसमें बड़ा झूठ भी बोलना पड़ा होता है और लड़ना भी पड़ा होता है, गालियां भी देनी पड़ी होती हैं, बहुत कुछ करना होता है, वसूल कर ले। हर एक किसी के खा नहीं सकता, जो मतलब थोड़ा दबंग टाइप का आदमी होता ना, वो लुच्चा, वो खा सकता है, पैसे दबा सकता है कि जा वसूल कर ले। ये हर एक ऐसा नहीं बोल सकता। अगर खुदा न खासा इस तरह के भी मामलात हुए हैं तो ज़ाहिर है उनको ईजा भी हुई है साथ में, तो इसकी भी माफ़ी मांगनी होगी। समझ में ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये जिनसे इन्होंने उधार लिए थे, या उधार पैसे लिए थे कि उधार माल लिया था। भाई इन्होंने कहा जिनका उधार मेरे जिम्मे में उनको भूल चुका हूं, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने किसी से माल उधार लिया था और उनको मैंने पेमेंट नहीं की। शायद दुकानदारी या कारोबार के तौर पर इन्होंने शायद सवाल में इजहार किया है, मेरे इस पर तवज्जो नहीं थी, लेकिन उधार लिया इतना इन्होंने कहा है। अब जिन से ये जैसे अमूमन लड़के होते हैं, एक दूसरे से किसी से 200 रुपये उधार ले लिए, किसी से 500 रुपये उधार ले लिया, 1000 रुपये उधार ले लिए, लेते रहते हैं खर्चा चलाने के लिए, तो भूले कैसे हैं? मेरा ख्याल है ये भी हो। तो अगर ये थोड़ी सी वजाहत लेकर जन गालिब, क्योंकि अगर कारोबार का ताल्लुक नहीं है तो हर एक के पास लिखत परत होगी नहीं, हर एक के पास हिसाब किताब और अकाउंट होगा नहीं। तो ऐसी सूरत में इन्हें अगर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ भी हम कह दें कि क्योंकि वो सारे शायद 2-4 सवाल जवाब करने पड़ेंगे इनसे, तब जाकर सिचुएशन क्लियर होगी, और उस पर जो इनको सही मसला पता चले तो उस पर ये अमल कर लें। वरना अगर ये कारोबारी तौर पर ये जो बयान हुआ है तो इसका तो आपको हल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से दिया गया है। ये बाजों की आदत होती है कि वो एक दूसरे दोस्तों से, जानने वालों से उधार लेते रहते, और इससे लिया, अब उसने तकाजा किया तो उसको थोड़े दिए, उसको थोड़े दिए, बाकी मुटर खाता रहा, ये उससे खींच लिए, इससे खींच लिए। ये उधारिया, इसका नाम भी है उधारियो मेमनी में, तो उधारिया टाइप की क्वालिटी होती है, जो किसी को दे देते हैं, किसी को भुला देते हैं, इतने नहीं इतने दिए थे, कब दिए थे यार, तुमको ख्याल रह गया, तुमसे नहीं लिए मैंने, या दे दिए थे, याद करो दे दिए थे। ये इस तरह भी तरकीब है। तो अगर इस तरह भी किया है तो याद कर करके, मालूमात कर करके वो पेमेंट करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सवाल किया, और ज़ाहिर है ये खौफ खुदा की वजह से ही ऐसा ज़ाहिर है कि सवाल किया गया। तो अल्लाह करीम सामान कर देगा, इसका असबाब भी कर देगा, नीयत साफ, मंजिल आसान, घबराए नहीं आप। और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से चाहे तो मजीद रहनुमाई ले ले। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। माशाल्लाह हमारे साथ इस वक्त कश्मीर से भी इस्लामी भाई शामिल हैं, और कश्मीर के अलावा भी मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल हमारे साथ इस वक्त मदनी मुज़ाकरे में शामिल हैं। केपी के भी है, सरदाराबाद भी है, केपी के भी है, सरदाराबाद भी है, माशाल्लाह मदनी सहरा, खैबर पख्तूनख्वा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हज़रत शेख अबू सऊद अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते कि हमारे शेख मुइजुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह क़यामत तक इस बात के ज़ामिन है कि इनका कोई भी मुरीद तौबा किए बगैर नहीं मरेगा। मीठे मीठे टाइम है मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना के हाज़रीन जो बाज़ मुख्तलिफ ममालिक से और वक्त अज़ीज़ के मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, पूरे माह रमज़ान के एतकाफ़ के लिए आने वाले आशिकान रसूल, इसी तरह सरदाराबाद में इज्तिमाई तौर पर जमा होकर देखने वाले इस्लामी भाई, और मदनी सहरा KPK के अंदर जो आशिकान रसूल मौजूद हैं, आए हम अपने गुनाहों से तौबा करें। सैयदी गौसे आदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हिम्मत भाई एक मिनट। वो अभी मैंने कहा कि वो खारिज मस्जिद से अगर अजान देने का रास्ता है तो मोतकिफ वहाँ से नहीं जा सकता। तो ये फ़िज़ान एतिकाफ़ जो इस
फैज़ान रमज़ान में फैज़ान एतिकाफ एक बाब है, तो उसमें पेज नंबर 265 पर रद्दुल मुख्तार के हवाले से लिखा है, अगर मनारे यानी अजान, पहले मनारों से अजानें होती थी, अब मनारे बनते लेकिन उससे अजानें नहीं होती, वो माइक से पहले बगैर माइक के होती थी ना अजान। तो अगर मनारे का रास्ता खारिज मस्जिद यानी मस्जिद के इहाते से, बाउंड्री वाल से बाहर भी है, तो अगर मनारे का रास्ता खारिज मस्जिद हो तो भी अजान के लिए मुअतकिफ यानी एतिकाफ वाला जा सकता है, क्योंकि अब ये मस्जिद से निकलना हाजत शरई की वजह से है, और शरई हाजत के लिए ये जो 10 दिन का एतिकाफ है या नजर शरई के एतिकाफ, ये जो एतिकाफ होते हैं, तो उनके लिए बाहर खारिज मस्जिद से जैसे जाएगा वो मुतकिफ, तो उसका एतिकाफ नहीं टूटेगा। कि ये बयान उन एतिकाफ का है ना, हाँ, ये मैंने उससे रुजू कर लिया, वो जो मैंने बोला था उससे, तो एडिट भी कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी, अब मुख्तलिफ मकाम पर जो आशिकान रसूल सुन रहे हैं, हम अपने गुनाहों से तौबा करें और सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए दाखिल हो जाए। मीरपुर कश्मीर, सरदाराबाद, लिया, बहावलपुर, गुजरावाला, मदीनतुल औलिया, मुल्तान शरीफ, नवाबशाह, यहाँ जो आप इज्तिमाई तौर पर जमा है, अमीर अहले सुन्नत जो अल्फाज अदा फरमाएं आप भी दोहराएं, उसकी बरकत से आप सिलसिला आलिया कादरिया अत्तारिया में दाखिल होंगे। और वो नाज़रीन व हाज़रीन जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल है, चाहें तो बैअत वरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूँ मैं, तो आपका ये तारिब होता हूँ मैं, आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ मैं तौबा भी करवा दें, सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल भी फरमा लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से, और वायदा करता हूं मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदान आली शान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
بعض لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت وظیفے کیے لیکن فرق تو پڑا نہیں، تو ایسوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ اس کو اعلیٰ حضرت نے بہت سمجھا ہے. اچھا. کہ ورد و وظیفہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا فلاں کام کر دے. میں بہت دعائیں بھی مانگی مگر قبول نہیں ہوئی، اور یہ پڑھا وہ پڑھا. تو اس پر یہ کہ بندہ اپنے اوپر سوچے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی باتیں مانی ہیں. میری اپنی مطلب ہے کہ اتنی نافرمانیاں، یعنی کہ پھر وہ مثال دی ہے کہ جیسے کوئی اپنے کسی جاننے والے کا یا دوست کوئی کبھی کچھ کہے کہ یہ دے دو، وہ لے دو، وہ لا دو، تو یہ منع کرتا رہے اور نہ مانے اس کی. اور اب اس کو ضرورت پڑی اسی دوست سے کہ کچھ مانگے کسی چیز کی، تو یہ پہلے تو خود ہی شرمندہ ہوگا کہ اب میں کس منہ سے مانگوں گا، میں نے تو اس کی بات کون سی مانی ہے. تو پھر بھی اگر اس نے ہمت کر کے مانگ لیا اور اس نے نہیں دیا تو اس کو برا کون سا لگے گا کہ یار میں نے اس کو کون سا دیا تھا یہ مجھے دے گا. تو یہ سمجھانے کے لیے فرمایا. جب اللہ تعالیٰ کی بھی تو ہم بہت ساری نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اگر کوئی ہماری بات پوری نہیں کی بظاہر، تو اس میں گلے شکوے کیا مطلب ہے کہ تک ہے. تو یوں بندہ سوچے کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے بہت نافرمانیاں کی ہیں، تو یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام میری منشا کے مطابق نہیں بنایا تو مجھے برا نہیں ماننا چاہیے. اور مگر اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اس نے یہ کام میرا نہیں بنایا، اس میں بھی ضرور حکمت ہوگی. ایسا یک رہو، وہ آیت ہے نا کہ جو مانگتے وہ اگر تمہارے کو ملے گا تو وہ سورہ بقرہ. یہ کہ اللہ تعالی ہماری بہتری پر نظر فرماتا ہے، بھلائی پر نظر فرماتا ہے. جیسے میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ ہماری حاجتوں پر، ہماری جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. تو اس میں میری حکمت ہوتی ہے کہ بعض اوقات مریض کا مرض میں مبتلا رہنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، دوسروں کے حق میں بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب ہم نے امت کے سارے مریضوں کے لیے شفا کی دعا کی، تو یہ ٹھیک ہے کر لی ہم نے. اور اگر ہم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، تو یہ زیادہ محتاط ہے. اب مثال کے طور پر کوئی ڈاکو ہے، ڈاکو بھی تو ہے نا ہمارے یہاں، ڈاکو ہے اور اس نے ڈکیتی اور 2 قتل کا پلان کیا ہے کہ یہاں 2 چوکیدار ہیں، دونوں کو ماریں گے تو مال بڑا ہاتھ میں آئے گا، فلاں بنگلے میں، فلاں کوٹھی میں. ابھی اس نے پلاننگ کی ہے، اس میں یہ پڑ گیا بیمار، زوردار بخار ہے، اس کو پڑا ہوا بستر میں، اس کی پلاننگ فیل ہو گئی. اب ہم شفا کی دعا مانگ رہے ہیں اس کے لیے. یہ پھر اٹھ جائے، گن سنبھالے، ٹیم کو نکالے اپنی، لوٹ مار کرے، قتل و غارت کرے. تو اس کا بیمار پڑا رہنا اچھا ہے. اس کی بیماری سے، اس کے بستر پر پڑے رہنے سے دوسرے مسلمانوں کے لیے امن ہے. اس طرح ظالم اور طرح طرح کے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو مطلب ستا رہے ہوتے ہیں. بیمار پڑتے ہیں تو لوگوں کو ان سے امن ملتا ہے اور یہ لوگوں کو تنگ نہیں کر پاتے اپنی بیماری کی وجہ سے. تو یوں مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہماری یعنی امت کے بیماروں پر رحمت کی نظر فرمائے کہ اس کو شفا دے تو یہ وہ صحیح بھی ہو جائے، لوگوں کو تنگ بھی نہ کرے. اور اگر شفا ملنے پر یہ لوگوں پر ظلم ڈھائے گا تو یہ بھلے بستر پہ پڑا رہے، کوئی ضرورت نہیں کہ یہ باہر نکلے. یہ یعنی کہ یہ ایک جامع طور پر میں نے عرض کیا، اور یہ وہ بات ہے جو شاید سب کی سمجھ میں آتی ہوگی، اللہ کرے آ بھی رہی ہو. جو ظالم ہے، جو لوگوں کو لوٹ رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، چھریاں دکھا رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، چٹھیاں بھیج کر پیسے مانگ رہا ہے، تو اس کو کائے کو ہم باہر نکالے یار. یعنی ایسی دعا اس کے لیے کریں کہ یہ باہر آ جائے اور یہ پھر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دے. تو یا تو یہ توبہ کر کے باہر آ جائے،
नेक बन के बाहर आ जाए, बंदों के हुकूक अदा करे तो सही है। ये कल नहीं, आज नहीं, अभी बाहर आ जाए। और अगर ऐसा नहीं है कि इसने शिफा पाकर लूटमार करनी, तो भले पड़ा रहे। इसके हक में भी ये बेहतर है कि इतने गुनाहों से उतनी देर तक ये बचा हुआ है, बीमारी में पड़ा हुआ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो ये जो आयत मुबारका मेंढक सवार बिच्छू रिसाला है, पेज नंबर 17 पर है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो करता है यकीनन वो सही करता है। बसा औकात बाज मामलात बंदे की समझ में नहीं आते, लेकिन बहुत मर्तबा उसके हक में उसी में बेहतरी होती है। चुनाचे सूरतुल बकरा आयत नंबर 216 में इरशाद होता है, वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तर्जमा कमजोर ईमान। और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस तरह के इरशादात में मुफस्सिरीन ने बाबा दो मिसालें भी दी हैं कि शुगर के मरीज को मीठा अच्छा लगता है, मगर मीठा उसके हक में बेहतर नहीं होता, और बीमार को इंजेक्शन बुरा लगता है, लेकिन इंजेक्शन की तकलीफ होती है, मगर वो बीमार के हक में बेहतर होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सर, हम मदनी चैनल से ये सवाल करना चाहते हैं कि मेरे अगर रोजा नहीं है, दूसरे इंसान का रोजा है, तो क्या मैं उसके साथ बैठ के इफ्तारी कर सकता हूँ या नहीं? अब मरीज है और शरअन इजाजत है रोजा न रखने की, और घर में सब बैठे हुए हैं, इफ्तार कर रहे हैं, और सबको पता है कि इसका रोजा नहीं है, हमारी इफ्तारी है, इसकी मतलब वैसे ये खा रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं, घर में खा रहे तो मस्जिद में बैठना और जाकर घुस जाना, रोजा भी ना हो, तो ये अल्लाह बेहतर जाने इसका मसला क्या है। कोई लोग देते हैं तो रोजादारों के लिए, बच्चे खाते हैं इसमें जिनका रोजा नहीं होता, उर्फ है इस पर कि बच्चे खाते हैं, मतलब बड़ा आदमी जिस पर रोजा फर्ज है, मगर अब मरीज है जिसको रुख्सत है कि बाद में कजा कर रहे, ऐसा मरीज शरीयत है जिसको रुख्सत दी हो, तो वो आया वो इफ्तारी खा सकता है या क्या? ये मुफ्ती साहब चले गए, वरना इनसे पूछ लेते हैं। ये इरशाद फरमाई कि इफ्तारी के बाद बच्चे मस्जिद में शोर बहुत करते हैं, इसका हल इरशाद फरमा दें। कब आप समझ सके थाला टालो तो ये शोर नहीं आएंगे ही नहीं, तो शोर करेंगे। ये गालिबन शायद इफ्तार के वक्त, हाँ इफ्तारी के वक्त, तो इफ्तार में भी शोर करेंगे आके। इफ्तार में तो टाइम कम होता है, खाने में मसरूफ हो जाते हैं, मगरिब में फिर भेजते शोर नहीं करते होंगे। ये तरावी में शोर करते हैं आके, तरावी में पीरियड भी होता है, खाने पीने की मशगूलियत नहीं होती, इफ्तार में मशगूलियत होती है। ये इधर से उठाएंगे उधर से उठाएंगे, तो ये शायद शोर नहीं करते होंगे। अब बड़े शोर करते होंगे, रहने दे, रोजा है नहीं तेरा, चल भाग जा, रोजादारों को खाने दे, ये होता हो तो अलग बात है। तो यूं होता होगा, इफ्तारी में बड़े शोर करते होंगे और सहरी में तरावी में ये छोटे शोर करते होंगे। तो बहरहाल शोर न बड़े करें न छोटे करें, ठीक है। तो बड़ों को भी सब्र करना चाहिए, बच्चा खाए तो भले खाए, अब आपकी जेब से थोड़ी निकाला है उसने। और बच्चों को मस्जिद में लाना नहीं चाहिए जो शोर करते हैं, भले समझदार हैं, शोर करते हैं तो मस्जिद में लाना जायज नहीं है। नमाजियों को बहुत इससे परेशानियां होती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। कहते मेरा बेटा जो है ना, यह है 4 साल का, बहुत जिद करता है, किसी की नहीं मानता,
माँ और बीवी को तो समझाना आसान है, बच्चों को समझाना मुश्किल है। दूसरे बच्चों को समझाना मुश्किल है। अपना अच्छा, बच्चा भी अगर जिद्दी है तो ये जिद्दी बच्चा तो किसी की नहीं मानता, तो माँ और बीवी को तो काबू कर लिया जा सकता है, समझा लिया जा सकता है कि ये जिद्दी बच्चों को कैसे समझाए। ये माशाल्लाह इसकी माँ और बीवी जो है ना शरीफ होंगे, मुबारक हो आपको। यूं नहीं जा तो बच्चा बच्चे जिद्दी को है। तो यूं करके अच्छा बैठ जा, आवाज की तो जबान निकाल लूंगा, इस तरह बच्चे को खामोश कराया जा सकता है। माँ को ये बोल के दिखावे तो कौन फिर किसको चुप कराता है वो समझ आ जाएगी, या बीवी को इस तरह बोल के दिखाए। तो ये इनकी, ये जिसने साहिल सवाल किया ना, इसकी माँ बीवी ये शरीफ होंगे, काबिल मुबारकबाद है ये। अल्लाह ऐसा सबको कर दे कि सब शरीफ हो जाए, हमारे घर अमन के केवारे बन जाए। तो होगा बेचारों का बच्चा, अल्लाह उसको भी शरीफ कर दे, वो जिद ना करे। सूरह फलक और सूरह नास एक एक बार या तीन तीन बार पढ़ के इसको दम करते रहे, अल्लाह करेगा ठंडा हो जाएगा। मुझे ये आपने सही तवज्जो दिया, मुझे लगता है शायद इनको इस बात का तजर्बा ही नहीं है ना, तजर्बा तजर्बा हो कि बीवी और माँ की जिद का न लड़ाई का क्या मसला होता है, अल्लाह का इनको तजर्बा ना ही हो। हाँ, इनका वो इनकी आपस में तरकीब। हाँ, तो इनको बेचारों को लगता होगा कि बच्चे का मसला इससे ज्यादा है। जी हाँ, इनके लिए हमारी बातें नहीं लग रही होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मीठे मीठे प्यार पे इस्लाम भाइयों, अब इंशाअल्लाह दुआ इफ्तार का